ایک بات تو کنفرم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اس ملک کی جماعتیں اور تمام وہ شناختی کارڈ ہولڈر جو اس ملک کے باسی ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آج کل جو بڑی شور ڈالا ہوا کہ جی پی ٹی آئی کے کاغذات ہیں جو مسترد ہو رہے ہیں، بار بار مسترد ہو رہے ہیں، ان کی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک امیدوار کاغذات جمع کرواتا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن وہ اپنے حلقہ ہی مینشن نہیں کرتا کسی سے الیکشن حلقے سے لڑ رہا ہے۔ پھر وہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہیں وہ اس حلقے کے نہیں ہیں، یا تجویز کنندہ اس حلقے کا نہیں ہے، تائید کنندہ اس حلقے کا نہیں ہے۔ تو اس ریالٹی پر ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، بڑی اہم بات ہے، آپ یہ جانیں کہ 9 مئی جو ہوا ہے اس کے جتنے ملزمان ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک قومی اداروں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، تو وہ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ قومی اداروں پہ حملے کرنے والے جب تک کلیئر نہیں ہوں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ اگر 9 مئی میں ان کا مقدمے میں نام ہے تو بھی ان کے کاغذات جو ہے نا وہ مسترد ہوں گے۔ تو یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ جب دور تھا خان صاحب کا اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، فیض صاحب اور جو بڑے بڑے نام ہیں جج صاحبان، تو اس وقت سینیٹر پرویز رشید کے کاغذات مسترد کس وجہ سے ہوتے؟ صرف ایک چھوٹی سی بات تھی کہ وہ پنجاب ہاؤس میں رہتے تھے اور اس کا انہوں نے رینٹ نہیں دیا تھا۔ کسی بھی ڈیموکریٹک جمہوری ملک میں ایسے نہیں ہو سکتا، مجرم جیلوں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو یہ تو جان بوجھ کے اپنے غلط کاغذات جمع کرا رہے ہیں، آنے والے الیکشن کو بدنام کرنے کے لیے، کمپین کرنے کے لیے، شور ڈالنے کے لیے، نوجوانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا دیا ورنہ ہم تو جیت جاتے، یہ ہے وہ ہے فلاں ٹمکار۔ جس طرح انہوں نے سے پہلے 4 حلقوں والی بات کی، وہ بھی جھوٹی تھی۔ حلقوں میں انہوں نے، میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان 4 حلقوں کے ووٹوں کو گڑبڑ کی، ججوں سے مل کے، کیونکہ ووٹ تو جج صاحبان کے پاس پڑے ہوتے ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ڈاکومنٹ پکڑائے کہ آپ یہ 4 حلقے کھولنے کا اعلان کر دیں اور اس کے لیے آپ نکل پڑیں اور جناب دھرنے ہیں تو یہ تو وہ سب کچھ۔ آج جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کو پتہ ہے اقتدار اس کو نہیں ملنا، لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے اپنا مواد تیار کر رہی ہے۔ اداروں کو، لوگوں کو، عوام کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور ان لوگوں سے بچنا چاہیے کہ کل یہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کام کرنا پڑے گا، پرفارمنس دینی پڑے گی، عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، اور اس الیکشن کو فیئر بنانے کے لیے ٹوٹلی اپنی توانائیاں خرچ کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا مقابلہ ایک جھوٹے سوشل میڈیا پر بہت بڑی کیمپین چلانے والی جماعت سے ہے، جس کے پاس بیرون ممالک سے لوگ کام کرنے والے ہیں، اور ان بیرون ممالک والے لوگوں کا انٹرسٹ موجود ہے پاکستان میں۔